بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی میں اعمال کرتا رہتا ہے اور محنت کرتا رہتا ہے، مشقت کرتا رہتا ہے، اپنی طرف سے وہ اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی کچھ بد اعمالیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور ان میں جو برائیاں ہیں یا جو گناہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو انسان اپنے معاشرے میں جن کو اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے وہ ہے غیبت، کیونکہ یہ عام ہمارے معاشرے میں عام ماحول کے اندر ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا اور تبصرے کرنا اور ایک دوسرے کو تولتے رہنا، یہ ہمارے اندر عام ہو چکا ہے۔ کسی محفل کے اندر بیٹھیں، کسی مجلس کے اندر بیٹھیں تو وہاں پر اس کا تذکرہ عام ہوتا ہے کہ فلاں بھائی میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس نے اعمال کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال صفر ہو جاتے ہیں۔ تو غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو تمام کے تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، کھا دیتا ہے اور نیکیاں انسان کی ضائع ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے بارے میں بہت جو ہے نا وہ سخت تنبیہ فرمائی ہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ دو صحابہ کرام ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دو صحابی اور بھی تھے۔ تو ایک موقع پہ آپ نے تینوں نے آرام کرنے کی وہاں پڑاؤ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگے۔ تو یہ جو دو لوگ تھے ان کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ تو سست آدمی ہے، تو اس کو تو صرف اور صرف جو ہے وہ آرام کرنا ہی آتا ہے۔ تو اس طرح کی بات کی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ جا کے سالن جا کے لے کے آئیں، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ تو جب وہ سالن لینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور سالن کا مطالبہ کیا، تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کو یہ کہہ دو کہ وہ سالن کھا چکے ہیں۔ تو جب یہ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تو سالن کھا چکے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے پاس جب دوبارہ جانا ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دو لوگوں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو لہٰذا مسلمان کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بھائی کی غیبت کی، آپ نے فرمایا کہ وہ سالن کھا چکے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک اور واقعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر اقرار کیا تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا، تو لوگوں نے ان کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کے بارے میں غیبت کی۔ تو وہ بھی دو لوگ تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں مرا ہوا گدھا آپ نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا ان دو لوگوں کو اتار دو اور اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت ان کو کھلا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گدھے کا گوشت کھانا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مسلمان کی غیبت کی ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک سڑی ہوئی بدبو، انتہائی بدبودار ہے نا ایک بدبو ظاہر ہوئی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے کہ کوئی مردار چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، مردار جو ہے وہ تعفن شدہ کوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی منہ کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، یہ ان کے منہ سے جو ہے یہ بدبو نکلی۔ تو ہم کتنا زیادہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں، جگہ جگہ بات کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم ترازو نہ لیں، کبھی بھی ہم مسلمان کے بارے میں تولے نہیں، اس کے اعمال کو نہ تولیں، اس لیے کہ ہم
یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے نیکیاں اور ان کے اعمال، ہم ان کا ترازو اپنے ہاتھ پہ لے رہے ہیں اور توڑنا شروع کر دیں، یہ انتہائی سخت بات ہے، گناہ کی بات ہے، اور گناہ ایک کبیرہ ہے کہ انسان جتنے بھی اعمال کرے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اعمال کرنے کے بعد گناہ کرتا ہے تو یہ مثال ایسا ہے جیسے ایک انسان نے اپنے ہاتھ میں چھاننی لی ہوئی ہے اور وہ برتن لیا ہوا ہے جس میں سوراخ ہیں، اور پانی بھرنا چاہتا ہے، تیز نل کے نیچے رکھا ہوا ہے، کب تک پانی اس میں بھرے گا؟ کبھی نہیں بھرے گا۔ کیوں نہیں بھرے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر سوراخ ہو چکے ہیں، اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ سوراخ ہیں، وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنے آپ کو نیکیاں کرنا نہیں بلکہ نیکیوں کا سنبھال کر لے جانا اصل ہے۔ نیک اعمال کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن سنبھال کے لے کے جانے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیبت کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے عزم کر لیں اس کے بعد کہ آج کے بعد ہم نے غیبت نہیں کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو جہنم والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔